السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ سب سے پہلے تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اور ساتھ ہی کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتایا کریں کہ آپ کو ناول کی ایپیسوڈز کیسی لگ رہی ہیں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول ماہی ماہی کو اگتی کی ایپیسوڈ نمبر 18، جو کہ تحریر ہے ہما کوکب بخاری کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ زینی بات کر رہی تھی اور سب کے دل میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ زینی نے کوئی واضح بات نہیں کی تھی، لیکن اچانک کیوں اس کے دل میں حیدر بابا اور ان کے گھرانے کا خیال بار بار سر اٹھا رہا تھا۔ زینب، زہرا، یہ نام بار بار اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسانے لگے تھے۔ وہ اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کے بابا جان اور باقی گھر والوں کے متعلق، مگر اس میں ہمت نہیں تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے اندیشے ٹھیک نکلیں۔ پھر زینی کی اماں اور بابا جان آئے۔ اس نے سب کو فون بھی کیا تھا۔ میں تمہیں ان سے ملوانا چاہتی ہوں۔ تم نے میرا ذکر ان سے کر دیا؟ سب نے پوچھا۔ ابھی نہیں۔ انہوں نے تصویر کے متعلق پوچھا تھا۔ میں نے کہا جس نے تصویر کھینچی ہے اس سے آپ کو ملوا دوں گی۔ بتاؤ کب آ رہے ہو؟ ایسا ہے زینب کہ آج کل ٹیسٹ ہو رہے ہیں، میں بزی ہوں۔ اب سے پہلے بھی تو ٹیسٹ ہوتے۔ اتنے بزی تو تم کبھی نہیں تھے۔ مجھ سے ملنے بھی نہ آ سکو اور پھر میری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ میں تو تمہارے بغیر پڑھنے کی عادی ہی نہیں رہی۔ گڑیا ہے نا، اسے سمجھ لو جو کچھ سمجھنا۔ گڑیا سے؟ ہرگز نہیں، وہ بہت ڈانٹتی ہے پڑھاتے ہوئے، اور پھر وہ گڑیا ہے، تم تو نہیں ہو۔ چند دن کی تو بات ہے۔ زینی کے تمام تر اصرار کے باوجود بھی وہ تب تک وہاں نہیں گیا جب تک اس کے بابا اور اماں جان واپس نہیں چلے گئے، اور پھر یہ معمول ہو گیا۔ وہ جب بھی آتے سب کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتا۔ زینی کا بھائی بھی آیا تھا، لیکن وہ اس سے ملنے بھی نہیں گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی زینی اس سے بچھڑ جائے، اس کی محبت میں ہلکی سی بھی دراڑ آ جائے۔ زینی کے گھر والے جاتے تو وہ کتنے دن تک اداس رہتی۔ گڑیا تو خود کو کتابوں میں گم کر لیتی، لیکن زینی ان کے چلے جانے کا بہت اثر لیتی تھی۔ ایسے میں سب تو اس کی دلجوئی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتا تھا۔ پھر گڑیا کے فائنل امتحان ہو گئے۔ گڑیا گاؤں جا رہی تھی۔ ایک دن زینی نے اسے پرجوش انداز میں بتایا۔ کب؟ سب نے پوچھا تھا۔ کل جا رہی ہے۔ اس نے زینی کا پرجوش چہرہ دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ اگر وہ حیدر بابا کی بیٹی تھی تو پھر اس کے گاؤں جانے کے بعد جلد یا بدیر اسے علم ہو جانا تھا کہ سب حسن پیر صاحب کا بیٹا تھا۔ یہاں زینی اور گڑیا بے خبر تھیں، لیکن وہاں تو ہر کوئی ان رشتوں کو جانتا تھا جو دونوں گھرانوں میں موجود تھے۔ وہ حیدر بابا اور حیدر بابا اسے پہچانتے تھے۔ ان کے گاؤں یا حویلیوں میں فاصلہ ہی کتنا تھا، اور پھر دونوں گاؤں کے لوگ آپس میں رشتہ داریاں اور قربت داریاں رکھتے تھے۔ لوگوں کا آنا جانا دونوں طرف ہی لگا رہتا تھا۔ وہاں رہتے ہوئے گڑیا کے لیے سب کی حقیقت جان لینا کوئی حیرت کن بات نہ تھی۔ تم چپ چپ سے ہو، کیا بات ہے؟ زینی نے تشویش سے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ کچھ تو ہے، تھوڑی دیر پہلے تک تو ٹھیک تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ تم اکیلی رہ جاؤ گی یہاں۔ تم ہو کے نا ساتھ، میں اکیلی کب ہوں گی؟ وہ ہنسی تھی۔ اور یہ بھی تو سوچو نا کہ گڑیا گاؤں چلی گئی تو پھر بابا جان شاید مجھے بھی چھٹیاں گزارنے کے لیے وہاں بلوا لیں۔ لیکن گڑیا کے جانے کے بعد میں واقعی بہت اداس ہو گئی تھی۔ گھر میں وہ اور دیدی تھے، سب کے لیے جو کچھ ممکن تھا اس نے زینی کی خوشی کے لیے کیا تھا۔ اسے پڑھائی میں مصروف کرتا، سیر کرتے ہوئے راستہ بھر اسے کالج کے دلچسپ قصے اور لطیفے سنا کر ہنساتا رہتا۔ نہ جانے کیسے اس کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا کہ اس کی زینی اس سے چھن جائے گی، اور یہ بات وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر ایک دن جب وہ گھر کی طرف بڑھ رہا تھا، اسے حیدر بابا کی نسان پیٹرول نظر آ گئی تھی۔ وہ ان کی سب گاڑیوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ کیا ہی ان کی حویلی کے سب مرد جانتے تھے۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہیں درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ ان کی جیپ کو دیکھنے لگا جو زینی کے ہٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جیپ ہٹ کے گیٹ پر پہنچی تھی۔ پٹھان چوکیدار نے ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا اور پھر جلدی سے گیٹ کھول دیا۔ جیپ ڈرائیو وے میں جا کر رک گئی تھی۔ دو گن مینوں کے ساتھ حیدر بابا اور چچی اماں باہر نکلے۔ ان کے ہاتھ میں زینی کے لیے بہت سے تحفے تھے۔ اتنے میں ہٹ کا دروازہ کھلا اور زینی بھاگتے ہوئے ان سے آ کر لپٹ گئی تھی۔ سب پہاڑ سے نیچے اترنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا دل مٹھی میں لے کر کھینچ رہا ہو۔ اپنے ہٹ میں آ کر وہ کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ ملازم سے اس نے کہہ دیا کہ اس کا فون آئے تو کہہ دیا جائے کہ اسلام آباد گیا ہوا ہے۔ زینی کے بے شمار فون آئے۔ وہ ایکسٹینشن پر اس کی آواز سنتا رہا۔ وہ آئیں تو ان سے کہنا کہ مجھے فون کریں ذرا۔ وہ کہتی رہی، لیکن جب بہت دیر گزرنے کے بعد بھی سب نے فون نہ کیا تو وہ بے چین ہو گئی۔ کب گئے تھے اسلام آباد؟ کب واپس آئیں گے؟ اس قسم کے سوالوں کے تسلی بخش جواب نہ ملنے پر اسے ملازم پر غصہ آ گیا۔ تم ہوتے کہاں ہو؟ اتنا بھی نہیں پتا کہ وہ کب آئیں گے؟ مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے۔ ان کا اسلام آباد کا نمبر ہے تمہارے پاس؟ اور نفی میں جواب سن کر اس نے ریسیور کریڈٹ پر پٹخ دیا تھا۔ سب نے اپنے سرہانے کی دیوار پر لگی اس کی بڑی سی تصویر پر نگاہیں جما دیں۔ اسے معلوم تھا کہ زینی نے اس سے کیا ضروری بات کرنی تھی۔ وہ اپنے بابا جان کی آمد کے متعلق بتائے بغیر ان سے
ان سے ملوانا چاہتی تھی مگر وہ ملنا نہیں چاہتا تھا۔ ابھی اس کے ذہن پر بہت بوجھ تھا۔ جب بات سب صرف اندیشوں تک تھی تب مسئلہ دوسرا تھا۔ وہ خود کو تسلی دیتا رہا وہ خود کو تسلی دیتا رہا وہ کچھ کہ وہ جو کچھ سوچ رہا تھا وہ سب غلط تھا، مگر اب اندیشہ حقیقت بن گیا تھا تو بات مختلف ہو گئی تھی۔ بچپن کی منگنی وغیرہ پر وہ یقین نہیں رکھتا تھا، مگر اس کے گھر والے تو رکھتے تھے نا۔ وہ کسی اور لڑکی کا ہاتھ تھامنے کے بعد اسے زیادہ جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کر سکتا تھا جتنا کہ حیدر بابا نے کیا، لیکن اپنی بھائی کی منگیتر کا ہاتھ تھام کر سب کے سامنے ڈٹ جانا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا تکلیف دہ تھا۔ اور پھر حیدر بابا کب ماننے والے تھے؟ یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ وہ جس پہلو سے سوچتا تھا وہی الجھا ہوا تھا۔ خدا جانے زینی کو اس کی حقیقت کا علم ہو تو اس کا کیا رد عمل ہو۔ 2 دن تک وہ گھر پر رہا، ملازم سے کہہ دیا کہ فون پر زینی کو اس کے اچانک گاؤں چلے جانے کی اطلاع دے دے۔ 2 دن بعد نہ جانے کیا سوچ کر وہ گاؤں چلا آیا تھا، اور اس کے آنے کے ہفتہ بھر بعد ہی یہ سانحہ رونما ہو گیا۔ اس کے بھائیوں نے کب منصوبہ بندی کی اور کب اس پر عمل کے ارادے سے نکلے، اسے اس کا کچھ علم نہ ہو سکا۔ جب سے وہ یہاں آیا تھا اسے اپنے آپ میں ہی گم تھا، پھر ریشما کے پاس بیٹھ کر باتیں کیا کرتا۔ اور اب اس کے سانحے کے بعد خاندانی روایات کے مطابق زینی کو بقیہ زندگی بیوہ کی طرح گزارنی تھی، وہ زینی جو اب تک دلہن بھی نہیں بنی تھی۔ اماں اور ابا جی کے اصرار کے باوجود بھی ماں بانو نے جمعے کے روز آرام نہیں کیا۔ بخار اتر چکا تھا اور طبیعت میں بوجھل پن بھی نہیں رہا تھا۔ کالج کا کچھ کام کر کے وہ حسب معمول ابا جی کے پاس آ بیٹھی اور ان کا ہاتھ بٹانے لگی۔ میں آپ سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں ابا جی، اس نے مٹی گونتے ہوئے کہا۔ ضرور، میری سہیلی ہے نا اما، اس نے کہنا شروع کیا۔ آپ کو پتہ ہے وہ سکر سے آئی ہے، روز روز اس کے لیے وہاں جانا اور واپس آنا ممکن نہیں۔ خیر یہ ممکن بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس لیے گھر کم جاتی ہے کہ اس کے جاتے ہی نئے سرے سے بحث چھڑ جاتی ہے کہ اسے یہاں نہیں پڑھنا چاہیے۔ بہرحال یہ تو الگ بات ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کی روم میٹ نیہا اسلام آباد چلی جاتی ہے تو وہ بالکل اکیلی رہ جاتی ہے۔ پھر ایسے میں اسے توقع ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے صحیح میں اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دوں، لیکن میں نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ وہ کیوں؟ اسے بلا لو یہاں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، اس نے کہا۔ ایک تو یہ کہ اماں جان کو اس کا یہاں آنا اچھا نہیں لگے گا۔ اماں تو اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا بھی نہیں کھلائیں گی، آپ کو پتہ ہے نا وہ مجھے بھی منع کرتی ہیں۔ تمہاری اماں والا فرنٹ تو میں بھی سنبھال لوں گا، لیکن اور مسئلہ بھی تو ہے۔ وہ کیا؟ ابا جی نے پوچھا۔ وہ یہ کہ اسے یہ علم نہیں کہ میں یہاں اس 2 کمرے کے چھوٹے سے مکان میں رہتی ہوں، اس نے تامل کرتے ہوئے بتایا۔ اس کے ڈیڈی بہت بڑے بزنس مین ہیں، ان کا گھر نہیں پورا محل ہے، اسے یہاں رہنے میں تکلیف ہوگی۔ ابا جی ہنس پڑے۔ یہ کیسی دوستی ہے؟ تمہاری سہیلی کو پتہ ہی نہیں کہ تم چھوٹے سے گھر میں رہتی ہو۔ گھر تو وہی اچھا ہوتا ہے جہاں سکون ہو، بڑا چھوٹا ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر وہ تمہاری بہت اچھی سہیلی ہے تو اسے چھوٹے گھر میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ دوستی کا رشتہ اتنا کچا نہیں ہوتا کہ چھوٹا گھر دے کر ٹوٹ جائے، اور جو دوستیاں اس بات سے ٹوٹتی ہیں ان کا ٹوٹ جانا ہی دراصل بہتر ہوتا ہے۔ اما کی عادت ہے کہ وہ کسی بات کو کریدتی نہیں۔ میں نے اسے اپنے گھر کے متعلق نہیں بتایا اور اس نے کبھی کریدا بھی نہیں۔ اب جب اما کی روم میٹ اسلام آباد چلی جائے گی تو پھر تم اسے اپنے ساتھ لے آنا، ابا جی نے کہا۔ یہی تو میں نے آپ کو بتانا ہے کہ وہ اسلام آباد چلی گئی ہے اور اب اما خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی ہوگی۔ یعنی تم ابھی اسے گھر لانا چاہتی ہو؟ ماں بانو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرا جانا تو بہت مشکل ہوگا، ابھی کام کافی بڑا ہے، تم جا کر اسے لے آؤ، ابا جی نے کہا۔ لیکن اماں جان، انہیں میں سمجھا دوں گا۔ تھینک یو ابا جان، وہ خوش ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کپڑے تبدیل کر لوں، اتنے میں آپ اماں جان کو منا لیں۔ جب وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو اماں جان کہہ رہی تھی، مگر ہندوؤں کے ساتھ کھانا شرعاً جائز نہیں۔ تمہیں پتہ ہے اسلام اتنی تیزی سے کیوں پھیلا؟ اس لیے کہ مسلمان دشمنوں سے بھی اخلاق سے پیش آتے تھے۔ ملک اور علاقے بے شک تلواروں اور بندوقوں کی گولیوں سے فتح ہو سکتے، لیکن دل صرف اچھے اخلاق اور حسن سلوک سے ہی جیتے جا سکتے ہیں، ابا جان نے کہا۔ ان دونوں کو بحث کرتے چھوڑ کر وہ باہر نکل آئی۔ اس وقت وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ احساس کمتری کی بھاری گٹری اس نے اپنے سر سے اتار پھینکی تھی۔ ہاسٹل کی بہت سی لڑکیاں ویکینڈ پر اپنے اپنے گھر گئی ہوئی تھیں۔ اما اپنے کمرے میں نہیں تھی اور نادیہ اور ہیرا کے ساتھ ان کے کمرے میں بیٹھی خوشخبریوں میں مصروف تھی۔ ارے بانو تم! ماں بانو کو غیر متوقع طور پر دیکھ کر وہ ایک دم خوش ہو گئی۔ چلو میں تمہیں لینے آئی، ماں بانو نے کہا۔ کہاں؟ اپنے گھر؟ تو اور کہاں؟ تھوڑی دیر انتظار کرو، میں ابھی آئی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ماں بانو نادیہ اور ہیرا کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں اما تیار ہو کر آ گئی۔ چلو میں تیار ہوں۔ ویگن اسٹاپ کی طرف بڑھتے ہوئے ماں بانو سے مخاطب تھی۔ آگے تنگ گلیاں آئیں گی، وہاں ہمیں پیدل ہی چلنا ہوگا، چلو گی اتنا؟ تم نے مجھے اتنا نازک مزاج کیسے سمجھ لیا؟ میل 2 میل تو میں آرام سے چل سکتی ہوں۔ رات بھر وہ دونوں باتیں کرتی آئیں۔ راستہ بھر وہ دونوں باتیں کرتی آئی تھیں۔ ماں بانو بار بار اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی، شاید ابھی اما کے ماتھے پر ناگواری یا حیرت کے بل پڑے۔
لیکن اس کے چھوٹے سے گھر میں داخل ہونے کے بعد بھی ہما کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اماں جان نے بہت شفقت کے ساتھ اس سے بات چیت کی، لیکن اس کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا۔ ماں بانو نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس وقت اتنا بھی بہت تھا کہ انہوں نے اپنی ناگواری کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ میرے ابا جی کمہار ہیں۔ جمعے کو میں کام میں ان کا ہاتھ بٹاتی ہوں۔ ریلی؟ وہ خوش ہو گئی۔ میں نے کبھی مٹی کے برتن بنتے نہیں دیکھے۔ کالج میں بھی کبھی سیرامک اسٹوڈیو جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ چلو پھر ابا جی کے پاس چلتے ہیں۔ وہ مکان کے اس حصے میں آ گئے جہاں ابا جی کام کرتے تھے۔ یہ کتنا مشکل کام ہے، تم بھی کر لیتی ہو بانو؟ اماں نے پوچھا تھا۔ وہ وہیں دونوں کے قریب پیڑھی پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ کام تو میرے خون میں رچا بسا ہوا ہے۔ وہ ہنسی تھی۔ میں تو سارا ہفتہ اس ایک دن کا انتظار کرتی ہوں۔ تم اندازہ کر سکتی ہو نا کہ مٹی کو اپنے ہاتھ سے محسوس کرنا کتنا خوشگوار عمل ہوتا ہے، اور جب ان ہاتھوں میں یہ صلاحیت بھی ہو کہ وہ مٹی کے ایک عام سے پیڑے کو اپنی مرضی کے زاویوں پر موڑ سکیں، اسے شکل عطا کر سکیں۔ اس احساس میں بہت طمانینت ہوتی ہے کہ ہم کچھ بنا رہے ہیں۔ تم بھی تو کچھ بناؤ، اماں نے کہا۔ ماں بانو ابا جی کی جگہ آ گئی تھی۔ وہ تینوں باتیں کرتے رہے اور کام بھی۔ اماں نے دوپہر کا کھانا بہت اچھا پکایا تھا۔ مہمان کا خیال کر کے اہتمام بھی کیا۔ اماں کے لیے دال اور ساگ بھی تھا، لیکن چونکہ اماں کے نزدیک کوئی بھی دعوت مرغ اور بریانی وغیرہ کے بغیر ادھوری ہوا کرتی تھی، اس لیے یہ سب بھی دسترخوان پر موجود تھا۔ ارے اماں جی، آپ کو کس نے بتایا کہ مجھے بریانی پسند ہے؟ خوشبو سن کر ہی میرے منہ میں پانی آ گیا۔ اماں کھانے کے لیے بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ اماں کو حیرانی ہوئی۔ تم گوشت کھا لیتی ہو؟ میں نے خاص طور پر تمہارے لیے دال اور ساگ پکائے۔ ماں بانو اور اماں بیک وقت ہنس پڑی۔ اسے گوشت اتنا پسند ہے کہ ہاتھی بھی کھا سکتی، ماں بانو نے کہا۔ ویسے آج تک کبھی ہاتھی کھانے کی نوبت نہیں آئی، اماں ہنسی تھی۔ ویسے بریانی تو مجھے بہت پسند ہے، اور اماں جی آپ مائنڈ نہ کریں تو کہوں کہ یہ ساگ وغیرہ میں نہیں کھاتی، لگتا ہے کہ گھاس پکا کر رکھ دی۔ اماں کے گوشت کھانے کے بعد اماں جان کے اس سے سفارتی تعلقات خود ہی اچھے ہو گئے۔ کھانے کے بعد وہ دونوں ماں بانوں کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ تمہارا کمرہ اتنا اچھا ہے؟ اماں نے چاروں طرف گھوم کر جائزہ لیا۔ چھوٹا سا ہے، یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ اس اکلوتی چرپائی پر کس کا قبضہ ہوگا، ماں بانو نے خوش دلی سے کہا۔ میرا ہوگا اور کس کا ہوگا؟ اماں ہنستے ہوئے جلدی سے چرپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ ماں بانو بھی ٹانگیں اوپر کر کے اس کے برابر بیٹھ گئی۔ سچ سچ بتاؤ اماں، تم بور تو نہیں ہوئی؟ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنے گھر سے باہر پہلی مرتبہ اتنا اچھا وقت گزارا ہے۔ تمہیں حیرت نہیں ہوئی؟ یہی کہ میرا گھر اتنا چھوٹا سا ہے اور میں کسی بہت امیر کبیر خاندان سے تعلق نہیں رکھتی۔ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ اماں بولی۔ اور پھر میری دوستی تمہارے گھر سے تو نہیں، تم سے ہے۔ ویسے ایک حد تک تو میں جانتی تھی کہ تم کسی بہت دولت مند خاندان سے تعلق نہیں رکھتی۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ میں تمہاری دوست ہوں، تمہیں سمجھتی ہوں، تم نے کبھی بتایا نہیں اور میں نے کبھی پوچھا نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں تمہیں سمجھ بھی نہیں سکتی۔ مجھے یقین ہے کہ اس بارے میں تم سے کچھ پوچھتی تو مجھے بتا دیتی، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ ایک دن تم خود ہی مجھے بتا دو گی۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ تم کب مجھ پر اعتماد کرنا شروع کرو گی۔ اماں، مجھے تم سے اچھی دوست کبھی نہیں مل سکے گی۔ ماں بانو نے تشکر سے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، کوئی اور بات کرو۔ ارے یاد آیا، میں تم سے نیہا کے متعلق بات کرنے کے لیے بے چین تھی، ماں بانو نے کہا۔ کیا بات؟ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ کس کے متعلق اتنی سیریس ہو رہی۔ ریلی؟ کس کے متعلق؟ اماں نے دلچسپی سے پوچھا۔ قسم سے بہت گنی ہے، میری روم میٹ ہونے کے باوجود اس نے مجھے بھینک بھی نہیں پڑنے دی۔ ابھی کل ہی کی تو بات ہے، میں نے نوٹ کیا۔ یاد ہے کہ وہ اپنی اور تمہاری چیزیں رکھنے بس میں گئی اور پھر ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہاں، اور اس وقت اس کی تمام تر توجہ کس پر تھی؟ میں تو اس وقت اتنی تھکی ہوئی تھی اور بیزار کہ اس کی طرف توجہ دینے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ جیمز پر، ماں بانو نے گویا انکشاف کیا۔ ہائے جیمز پر، کتنا اچھا کپل بنے گا، اماں نے جوش سے کہا۔ لیکن بانو، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ تمہارا وہم نہیں تھا؟ میرا مطلب ہے کہ متوجہ ہونے کا مطلب تو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ 90% یقین ہے، میں کم ہی کسی کو غلط ریٹ کرتی ہوں۔ آنے دو نیہا کو، اس پر دونوں طرف سے اٹیک کریں گے۔ بڑی تیز ہے، جواباً تم پر بھی فوراً اٹیک کرے گی۔ اماں ہنس پڑی، پھر چادر کے ڈیزائن پر انگلی پھیرتے بولی۔ اچھا ہوتا اگر ایڈی ہندو ہوتا، یا پھر میں مسلمان ہوتی۔ تم اس کے لیے سیریس ہو رہی؟ ارے نہیں، یوں ہی ایک سوچ تھی، اماں نے جلدی سے کہا۔ یہ یقین دہانی تم مجھے کروا رہی ہو یا خود کو؟ ماں بانو نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پاگل ہو گئی ہو، میں نے تو یوں ہی بات کہہ دی تھی۔ میری مانو اماں، ایک مرتبہ اپنے اندر ضرور جھانکنا۔ یہ مشکل کام ضرور ہے، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ کرنا چاہیے، ورنہ انسان زندگی کے کسی لمحے کسی موڑ پر پچھتاتا ضرور ہے، اور انسان کو پچھتانا نہیں چاہیے۔ اماں کے کمرے کی دیوار پر آویزاں سوزین کی دی ریپنٹ یہ ریپلیکا پر نگاہیں جما دیں۔
تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے اپنے اندر کبھی نہیں جھانکا؟ میرا سودا نقصان کا ہی ہے۔ اب تو صرف یہ دیکھ رہی ہوں کہ کہاں کم نقصان ہے، پچھتاوے کہاں کم۔ اور اور بانو، عمر نے اس کے چہرے پر نظر جما دی۔ کیسی لڑکیاں نہیں ہوتی جو محبت کسی سے کرتی ہیں اور شادی کسی سے، پھر بھی خوش اور مطمئن رہتی۔ ماں بانو نے گہرا سانس لیا۔ اس کے ذہن میں زرینہ خالہ اور حیدر علی شاہ کے خاکے ابھر آئے تھے۔ اور ماں، مجھے یقین ہے ہم ان لڑکیوں میں سے نہیں جو یہ کر سکیں۔ سب بکواس ہے، یہ سسٹم، یہ سیٹ اپ، محبت، سب کچھ، عمر نے آہستہ سے کہا۔ 21ویں صدی، کمپیوٹر کا زمانہ، اسپیس شٹل، ماں بانو ہنسی تھی۔ اور اس سب کے بیچ میں محبت، وہی روایتی پرانا کھیل، انہی پرانے اصولوں اور قوانین کے ساتھ۔ ذرا بھر بھی یہ قانون اور اصول ٹوٹنے تو ریفری فاؤل کی سیٹی بجا دیتا ہے اور بعض اوقات ریڈ کارڈ دکھا کر کھیل سے آؤٹ کر دیتا ہے۔ ہم انسان کیا جھک مار رہے ہیں یہاں زمین پر؟ یا تو یہاں رہنے کے قانون مختلف ہونے چاہیے یا پھر انسانی دماغ کی ساخت مختلف ہونی چاہیے۔ اب تم اپنی زرینہ خالہ کو ہی دیکھ لو، محبت کی تو کیا ملا انہیں؟ اور کیا مل جائے گا مجھے اگر میں نے محبت کی؟ ایسا شعور نہیں ہونا چاہیے انسان کے پاس جو اسے صرف اور صرف دکھ دے۔ یہ جنت، جہنم، سورگ اور نرک کیا ہے ہمارے لیے؟ تو پھر یہ دنیا بھی جہنم ہے۔ جو اصول، جو قانون توڑیں گے، اس کو اس زندگی میں بھی تو سزا بھگتنی ہوگی اور اس زندگی کے بعد بھی۔ کہتے ہیں محبت نہ کرنے سے محبت کرنا اور ناکام ہونا بہتر ہے۔ اما ہنس پڑی۔ تم مجھے دنیا اور دنیا کے بعد یقینی جہنم میں دھکیلنا چاہتی ہو بانو؟ تم نے خود ہی تو کہا کہ ہم ان لڑکیوں میں سے نہیں کہ محبت کسی سے کریں اور شادی کسی سے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یقین کرو میں فلیٹ پر تیار ہو چکی ہوتی۔ کمرے کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ آ جائیں، ماں بانو نے کہا۔ اماں بوکھلائی اندر آئی تھی۔ کیا ہوا اماں، خیر تو ہے؟ ماں بانو ان کے ہوائیاں اڑے چہرے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ غضب ہو گیا بانو۔ وہ اس کی چرپائی پر بیٹھ گئی۔ وہ فوراً ہی گاؤں کے لیے نکل گئے تھے۔ اماں بھی ان کے ساتھ تھی۔ دوپہر کو کام سے فارغ ہو کر ابا جی نے اخبار کھولا تو ان کی نظر گاؤں میں ہونے والے حادثے پر پڑی تھی۔ فون کر کے پتہ کیا تو اطلاع درست تھی۔ ماں بانو اور اماں نے قریبی پی سی او سے ایڈی کو فون کیا۔ ساری رات کام کرنے کے بعد وہ سارا دن سونے کی نیت سے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ عبداللہ کے زخمی ہونے کا سن کر وہ بھی دوسرے کلاس فیلوز کے ساتھ اس کے گاؤں روانہ ہو گیا۔ حیدر بابا اسی وقت پولیس کو فارغ کر کے آئے تھے۔ پولیس بھی وہاں محض رسمی کارروائی کی خاطر آئی تھی۔ دونوں فریقین اپنے معاملات اپنے طور پر حل کرنا چاہتے تھے۔ دونوں ہی اثر و رسوخ والے لوگ تھے تو پولیس کو کیا پڑی درمیان میں آنے کی؟ حیدر بابا اس لڑائی کو طول نہیں دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے بیان دیا تھا کہ شہر جاتے ہوئے راستے میں ان کے بیٹے پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی۔ دفاعی طور پر انہوں نے بھی جوابی فائرنگ کی۔ اس دوران ان کا بیٹا معمولی اور گن مین شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں یہ علم نہیں کہ ان کے بیٹے پر فائرنگ کرنے والا کون؟ جبکہ دوسری طرف پیر صاحب نے کہا کہ ان کے بیٹوں کو اتفاقیہ گولیاں لگ گئی تھیں۔ بات جہاں تھی وہیں دفن ہو گئی۔ جمعے کو امداد علی کے کل تھے۔ حیدر بابا اور فوزیہ بیگم پیر صاحب کی حویلی جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ بھائی، زہرا نے عبداللہ کے کمرے میں جھانکا۔ آ جاؤ۔ وہ سگریٹ بجھا کر بستر پر اٹھ بیٹھا۔ یہ عمر بابا کو سمجھائیں نا، بہت گڑبڑ کر رہے ہیں۔ وہ اندر آ گئی۔ کیا گڑبڑ کر رہے ہیں؟ وہ کچھ سمجھا نہیں۔ بڑی حویلی جا رہے ہیں تعزیت کے لیے۔ مجھ سے تو کوئی بات نہیں کی انہوں نے اس سلسلے میں۔ پتہ نہیں کیوں نہیں کی۔ کل بھی وہ یہ پروگرام بنا رہے تھے۔ میں نے منع کرنا چاہا تو اماں نے ڈانٹ دیا۔ اب پھر میں کوئی بات کروں گی تو ڈانٹ پڑ جائے گی۔ آپ انہیں منع کر دیں، آپ کو کچھ نہیں کہیں گی۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں۔ وہ پلنگ سے اتر آیا۔ اماں جان چادر اٹھا کر باہر نکل رہی تھی جب وہ ان کے پاس آیا۔ کہاں کی تیاری ہے اماں جان؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ تمہارے بڑے بابا جان کی حویلی جا رہے ہیں تعزیت کے لیے۔ بابا جان بھی اپنے خوابگاہ سے نکل آئے تھے۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے نا بیٹا، تم نہیں سمجھو گے، اماں جان نے پیار سے کہا۔ آپ سمجھائیں گی تو سمجھ جاؤں گا۔ تم پھر بھی نہیں سمجھو گے، بابا جان نے کہا، کیونکہ جس عمر میں تم ہو اس میں سوچنے کا انداز وہ نہیں ہوتا جو میری عمر تک پہنچ جانے والے کسی بھی شخص کا ہوا کرتا ہے۔ وہ چند ثانیہ خاموش رہا، پھر بولا، آل رائٹ، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہاں جانے سے آپ کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ بابا جان کے چہرے پر پرشفقت مسکراہٹ پھیل گئی۔ مطمئن رہو، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ اتنے پر یقین کیوں ہیں اس بارے میں؟ عبداللہ نے کہا۔ وہ حویلی میرے لیے نئی نہیں ہے، وہاں نہ وہاں رہنے والوں کے رویے اور خیالات میرے لیے نئے ہیں۔ تم فکر مت کرو۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ آپ مائنڈ نہ کریں، لیکن بابا جان، آپ کی باتوں نے مجھے مطمئن نہیں کیا۔ آپ جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیں، لیکن ایسی صورت میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ نہیں، تم یہیں رہو گے عبداللہ، اماں جان نے تیزی سے کہا۔ تمہیں ساتھ نہ لے جانے میں بہت سی مصلحتیں ہیں۔ میں یہ آگ مزید نہیں پھیلانا چاہتا، بلکہ اسے بجھانا چاہتا ہوں۔ ابھی میرے سامنے تمہارا مستقبل ہے، تمہاری بہنوں کا مستقبل ہے، اور مجھے تم لوگوں کے مستقبل کو محفوظ بنانا ہے۔ بڑی حویلی کی روایت ہے کہ گھر آئے مہمان کو پوری عزت دی جاتی ہے، چاہے آنے والا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ میں اور تمہاری اماں جان جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن تم بھی
हमारे साथ होगे तो फिर लोग ख़ामख़ा आजमाइश में पड़ जाएंगे। किसी को आजमाइश में मुब्तला नहीं करना चाहते, क्योंकि हर कोई इसमें बुरा नहीं उतर सकता। बाबा जान ने कहा था, मुझे आपकी बातों से इनकार नहीं है। मुझे आपकी बातों से इनकार नहीं, लेकिन वो लोग बहुत घटिया हैं और कुछ भी नीच हरकत कर सकते हैं। मैं मुतमईन नहीं हूँ बाबा जान। कुछ नहीं होगा, मैं अपने बड़े भाई के घर जा रहा हूँ, बेफिक्र रहो। बाबा जान ने उसका कंधा थपथपाया। फिर वो फौजिया बेगम से मुखातिब हुई, चलो देर हो रही है। बड़ी हवेली में इस तरह सफ़े मातम बिछी हुई थी। गोठियाँ और सिपारे पड़े जा रहे थे, बैन भी हो रहे थे और लंगर भी जारी था। इनकी गाड़ी बगैर किसी मुहाफिज के वहाँ पहुंची तो बहुत से लोग चौंक गए। हवेली वालों का रद्द-ए-अमल क्या होगा? ये वो सवाल था जो सबके जहनों में गर्दिश करने लगा। पीर साहब शहर के अस्पताल में थे, मुकर्रम और सफदर अली भी वहीं थे और अब किसी भी लम्हे उनकी वापसी मुतवक्का थी। मर्दाने में इस वक्त हवेली के अफराद में सिर्फ सखावत बाबा, सब्त हसन और नवाजिश थे। उनकी गाड़ी अंदर दाखिल होते सब्त हसन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हैदर बाबा सामने ड्राइवर के साथ ही बैठे हुए थे, जबकि चची अम्मा पीछे पर्दे में थी। उसने सखावत बाबा नवाजिश की सिम देखा। उन दोनों की तेज निगाहें भी इस गाड़ी पर मरकूज थीं। इससे कबल कि इनमें से कोई कुछ कहता या करता, सब अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। गाड़ी रुक चुकी थी और हैदर बाबा बाहर निकल रहे थे। वहां बैठे लोग कोई रद्दअमल जाहिर करने से कासिर थे। उन्हें पहले हवेली वालों के रद्दअमल का इंतजार था। सब उनकी सिंध बढ़ा था। आइए हैदर बाबा, उसने कहा। उन्होंने अपना हाथ उसके सर पर रख दिया। जीते रहो तुम। सब हसन हो ना? जी। अच्छा बेटा, अपनी चची अम्मा को अंदर छोड़ाओ। जी बेहतर, आप वहाँ तशरीफ रखें। उसने एक नज़र इस सिमत में देखा जहाँ सखावत बाबा और नवाजिश थी। उनकी आंखों में तैरते शोले, जिन्हें सर रखने की वो हतल मकदूर कोशिश कर रहे थे। वहाँ मौजूद बाकी लोगों ने जब सबकी मेहमान नवाजी देखी तो वो भी हैदर अली शाह की तरफ बढ़े। ड्राइवर उतर चुका था, गो कि वो बज़ाहिर गैर मुसल्लह था, लेकिन उसके पास किसी रिवॉल्वर या पिस्तौल की मौजूदगी बात अज क्या नहीं थी। अब भी वो हर तरह से चौकन्ना था। सब हसन गाड़ी की चाबी लेकर ड्राइविंग सीट पर जा बैठा और गाड़ी उसकी सिंध पड़ गई थी, जहाँ बापर्दा खवातीन के गाड़ियों से उतरने के लिए जगह बनाई गई थी। गाड़ी रोककर उसने चची अम्मा की सिंध का दरवाज़ा खोला। आइए चची अम्मा। जीते रहो। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा। फिर दोनों अंदर पहुंचे तो वहाँ की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं थी। अम्मा जान औरतों के दरमियान घिरी हुई थी। वो सब औरतें रो रही थी, लेकिन अम्मा जान ने न जाने कैसे सब्र कर रखा था। शायद इस हवेली की माओं के मुकद्दर में यही लिखा था कि वो चुपचाप सब्र के साथ जिए चली जाएं। रेशमा वहाँ नहीं थी। शायद कोई उसे कमरे में ले गया था। उसकी हालत अब भी बहुत बुरी थी। अम्मा जान, चची अम्मा आई हैं। सब ने आहिस्ता से उनसे कहा। अम्मा जान ने खाली खाली नज़रों से उन्हें देखा। चची अम्मा उनके करीब बैठ गईं। अम्मा की आंखों में दुख की परछाइयां लहराईं और सब्र का दामन हाथ से छूट गया था। चची अम्मा के गले से लगकर वो बिलक बिलक कर रोने लगी थी। सबको महसूस हुआ कि उसका दिल गम से फट जाएगा। वो बाहर की तरफ मुड़ गया। बाहर एक और मसला उसका मुंतज़िर था। अभी वो दूर ही था कि उसकी निगाह जीप से उतरते मुकर्रम अली पर पड़ी थी। मुकर्रम जीप से उतरते ही ठिठक गया। हैदर अली शाह को वहां देखकर उसका खून खौल उठा था और वहां उनका नमक खाने वाले लोग थे जो उनके सामने बिछे चले जा रहे थे। वो लोग जो पीर साहब के खेतों में काम करते थे, जिनके घरों का चूल्हा पीर साहब की मेहरबानी से चलता था, जिनके दुख बीमारी में पीर साहब की दुआएं और पैसा काम आता था, वही लोग उनके बेटे के कत्ल के जिम्मेदार शख्स के कदमों में बैठे हुए थे। और वहाँ सखावत बाबा नवाजिश भी थे जो हैदर अली के बिल्कुल बराबर बैठे हुए थे। मुकर्रम अली 90 तुले कदमों से उनकी तरफ बढ़ा। उनके तेवर साफ बता रहे थे कि अच्छे मूड में नहीं। सब ने भी अपने कदम तेज कर दिए। क्या लेने आए हो यहाँ? हैदर अली के सामने पहुंचकर मुकर्रम तनकर खड़ा हो गया। चंद कदम आगे बढ़कर इन दोनों के बीच आ खड़ा हुआ। आप हैदर बाबा से इस अंदाज में बात नहीं कर सकते। उसके लहजे में सख्ती थी। सब मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हारा फैसला भी यहीं हो जाएगा। मैं मुंतजिर हूँ। सब ने बगली हॉलिस्टर से रिवॉल्वर निकाल ली। हैदर बाबा उठ खड़े हुए। नहीं बेटा, ये भाई पर उठता अच्छा नहीं लगता। उन्होंने उसे रिवॉल्वर के हाथ से लेकर अपने हाथ में लिया और बोले थे, मुकर्रम को इमदाद अली का दुख है, इसे कह लेने दो जो कुछ कहना चाहता है। मैं नहीं चाहता कि आग हम भाइयों के दरमियान भड़क उठी है, वो तुम दोनों भाइयों के दरमियान भी भड़के। मुकर्रम, ये हवेली की रवायत है कि यहाँ दुश्मन आ जाए तो भी उसे कुछ नहीं कहा जाता। सखावत बाबा उठ खड़े हुए। मुकर्रम अली चंद लम्हे गहर निगाहों से उन्हें देखता रहा, फिर बोला, आज बचकर जा रहे हो हैदर अली, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैंने कसम खाई है कि तुम्हारे बेटे के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिलाऊंगा और तुम्हारी बेटियों को। बस मुकर्रम, सब उसकी बात काटकर गुस्से से धड़ा। बेटियों का जिक्र मत करो। इन्हें दरमियान में लाए तो बहुत बुरा होगा। बुरा तो तुम्हारे साथ भी होगा। बस मुझे बाबा जान के आने का इंतजार है। वो कहकर हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गया। आप बैठे हैदर बाबा, प्लीज, और इसकी बातों का बुरा मत मानना। वो इस वक्त गुस्से में है, सब ने कहा था। मुकर्रम अली खादिम हुसैन के होश में जाने की इत्तला लेकर आया था।
गो कि वो अभी तक इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में था, लेकिन होश में आ जाने के बाद ये उम्मीद बन गई थी कि वो सेहत याब हो जाएगा। मुकर्रम ये खबर लेकर फौरन गांव की तरफ रवाना हुआ, लेकिन हवेली में पहुंचते ही उसकी निगाह हैदर अली पर पड़ गई थी। बहरहाल उसने ये इत्तला अंदर अम्मा जान तक भिजवा दी और अम्मा जान सजदा शुक्र बजा लाई थी। कितनी देर तक वो फौजिया के कंधे से लगी रोती रही। ये आपके कदमों की बरकत है भाभी कि खादिम हुसैन होश में आ गया, वरना यहाँ तो सब नाउमीद थे। अल्लाह ताला से खैर की दुआ करनी चाहिए, वो सबकी सुनता है। फौजिया बेगम ने उन्हें दिलासा दिया। पर मेरा जो बेटा चला गया, इसे कौन लाएगा? कितने ख्वाब देखे थे मैंने अपनी औलाद के लिए। अभी तो इसके चेहरे के फूल खिलने थे, ये उम्र मरने की तो नहीं। हाय मेरी जैनब, कम उम्री में ही बेवा हो गई। फौजिया बेगम का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। जैनी का हंसता मुस्कुराता चेहरा उनकी निगाहों के सामने आ गया था। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर बहुत मुश्किल से उन्होंने खुद को रोका। वो जानती थी कि यास्मीन बेगम मोहब्बत और खलूस का पैकर थी, लेकिन उनकी सोच इस हवेली की चार दीवारी में बंद थी। अगर वो अपने बेटे के साथ जैनी के सुहाग का मातम कर रही थी, तो इसमें इनका कुछ ज़्यादा कसूर नहीं था। वो गुड़िया और जैनी को ब्याह कर इस हवेली में लाती तो उन्हें अपनी पलकों पर जगह देती, लेकिन उनकी तमाम तर निस्बत के बावजूद भी फौजिया बेगम इस माहौल में अपनी बेटियां देने पर किसी सूरत राजी नहीं थी। और अब तो यूं भी पीर साहब के तर्ज अमल से साबित हो चुका कि वो गुड़िया और जैनी को ना अपनी ये बहू और ना ही किसी और की बहू या बीवी बनने देंगे। फौजिया बेगम उन्हें दिलासा देती रही। खाने के वक्त वो दोनों ख्वाबगाह में चली गई थी। रेशमा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। फौजिया बेगम ने पूछा। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। भाइयों ने मना किया कि उसे कमरे से बाहर निकलने के लिए। बहुत बाहर आती है, किसी से मिलती है, रोता देखती है तो फिर बिलखने लगती है। खाना किसने खाना था, वो वैसे ही धरा रहा। भाभी मुझे आपसे कुछ कहना है, एक दरख्वास्त करनी है। बहुत हिम्मत करके यास्मीन बेगम ने कहा। आप हुक्म करें, दरख्वास्त कैसी? फौजिया बेगम ने कहा। ये मौका तो नहीं, लेकिन मैं क्या करूं, फिर ना जाने कब जिंदगी में इकट्ठा होने का मौका मिले। वो चंद लम्हे खामोश रहीं, फिर कहने लगी। कहने को तो मैं रेशमा की सौतेली माँ हूँ, लेकिन मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि सौतेली माँ क्या होती है। माँ तो सिर्फ माँ होती है, और मैंने उसे माँ बनकर पाला है। मैं नहीं जानती कि उसकी मरहूमा माँ जिंदा होती तो उसे कैसे पालती, लेकिन मैंने अपने बेटों से बढ़कर उसे मोहब्बत दी है। मैंने कभी पीर साहब के सामने जुबान नहीं खोली, लेकिन रेशमा के लिए ममता से मजबूर होकर ये भी किया। पीर साहब नहीं मानते, लेकिन मैं उन्हें मजबूर करूंगी कि अब रेशमा जिनकी अमानत है उन्हें दे दी जाए। भाभी वो आपके घर की इज्जत है, अगर आप बाकायदा रिश्ता ले आएँ तो मैं आपका एहसान उम्र भर नहीं भूलूंगी। उनकी आंखों में आस और उम्मीद थी। फौजिया बेगम की समझ में न आया कि इस मसले को कैसे हल करें। यास्मीन बेगम मुंतज़िर निगाहों से उनकी तरफ देख रही थी, और अभी बहुत सी बातें गौर तलब थीं। अब्दुल्ला भी ज़ेरे तालीम था, लेकिन अगर इस बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता तब भी यह होना तो बहुत मुश्किल था। अब्दुल्ला बचपन से तय की गई इस निस्बत को जानता था। उसने कभी वाज़ेह तौर पर नापसंदीदगी का इजहार तो नहीं किया था, लेकिन ये बात सभी जानते थे कि उसने ज़हनी तौर पर इस बात को कभी तस्लीम नहीं किया। शायद इजहार ना करने की वजह से कि अब मुद्दतों से इस निस्बत की बातचीत करीबन बंद हो चुकी थी। कभी शाज़ व नादिर ही ये ज़िक्र छिड़ जाता, तब भी अब्दुल्ला मौजू बदल देता था। और फिर गुड़िया और जैनी थी। फौजिया बेगम को यकीन था कि अगर किसी सूरत पीर साहब को रेशमा और अब्दुल्ला की शादी करने पर मजबूर कर लिया गया, तो वो भी जवाबन गुड़िया और जैनी के रिश्ते मांगेंगे। गुड़िया को खादिम हुसैन की बीवी बनाकर अपनी हवेली में ले जाएंगे, तो जैनी को इमदाद अली की बीवी तो जैनी को इमदाद अली की बेवा, और वो दोनों वहाँ यरगमाल की हैसियत से रहेंगी। वो रेशमा और अब्दुल्ला की शादी चाहती थी, लेकिन अपनी बेटियों के तारीख मुस्तकबिल की कीमत पर किसी सूरत भी नहीं। चाहती तो मैं भी ऐसा हूँ, बल्कि ये तो मेरी दिली ख्वाहिश है, उन्होंने तामुल करते कहा। लेकिन भाभी पहले तो पीर साहब राजी नहीं होंगे। आप जानती हैं ना कि दुश्मनी की कैसी आग भड़क रही है, और बिलफर्ज महाल ऐसा हो भी जाए तब भी मेरी बेटियां, मेरा मतलब है कि आप तो उन्हें यहाँ बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत देंगी, लेकिन उन्हें इस हवेली के दीगर अफराद कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं ना। अभी तो ऐसा ही होने लगा था। उन्होंने दबे दबे अंदाज में अपनी बात मुकम्मल की। यास्मीना यास्मीन बेगम की आंखों में जलते आंसू और उम्मीद के दिए बुझ गए। ठीक कहती हैं फौजिया भाभी, ऐसे दुश्मनों के घर से आप डोली कैसे ले जा सकते हैं, जिस घर के वकील आपकी बेटियों की डोली को आग लगा रहे हैं। उन्होंने ठंडी आह भरी। फौजिया बेगम ने खामोशी में आफियत समझी। मेरी बच्ची रेशमा बहुत साबिर है, वो अभी सब्र कर लेगी। यास्मीन बेगम ने हौले से कहा। भाभी मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि रेशमा को अब्दुल्ला की दुल्हन बनाना मेरी कितनी बड़ी ख्वाहिश है, फौजिया बेगम ने कहा, फिर कदे दबे दबे अंदाज में बोली। अगर आप लोग गुड़िया और जैनी के रिश्ते छोड़ दें तो। उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। यास्मीन बेगम को धचका सा लगा। ये कैसे हो सकता है ज़ोहरा? गद्दी के वारिस खादिम हुसैन की ये मांग है, और फिर जैनी मेरे इमदाद हुसैन की निशानी। हर सिमत अजीब मुसीबत और उलझन नजर आ रही थी। अपनी मांग छोड़ देना हवेली की रिवायत नहीं है। आप लोग अपनी मांग छोड़ रहे, लेकिन मेरे बेटे अपनी मांग नहीं छोड़ेंगे। यूं अपनी मांग छोड़ देना इस हवेली में बेगैरती समझा जाता है। यास्मीन बेगम ने कहा था।
آپ نہیں جانتے کہ پیر صاحب نے رشما کے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے؟ کیا فیصلہ کیا ہے؟ فوزیہ بیگم نے سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ وہ اپنی زبان سے نہیں پھیرنا چاہتے تھے جو انہوں نے شاہ صاحب کو دی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھائی کے گھر کریں گے۔ دوسری طرف وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ اب ریشما آپ کے گھر جائے۔ سگے بھائی صحیح، لیکن اب تو دشمن ہے، اور وہاں بیٹی دینے کا مطلب کہ ان کا سر جھک گیا۔ یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اب وہ چاہتے ہیں کہ چھوٹے شاہ صاحب کے گھر اس کی شادی کریں۔ کیا سخاوت بھائی کے گھر؟ یاسمین بیگم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن بھابھی، یہ تو سراسر ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ اس حویلی میں اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ہی امید تھی آپ کی طرف سے، آپ نے بھی ہاتھ اٹھا لیا اس کے سر سے۔ اب تو کوئی امید ہی نہیں۔ جنت بھائی شمیم کو نوری بنا رہی تھی۔ نشست و برخاست کے آداب، پہننے اوڑھنے کا سلیقہ، خاص خاص محفلوں اور انداز گفتگو، رقص کے زاویے، سر اور تال کی سمجھ بوجھ۔ نوری کی تربیت تو وہ بچپن سے کرتی آ رہی تھی، اور تب وہ اکیلی نہیں تھی، ان کے ساتھ چندہ بائی بھی تھی۔ چندہ بائی کا ڈنکا ہر طرف بجتا تھا۔ نوری پر دونوں نے مل کر محنت کی تھی اور اسے ایسا ہیرا بنایا تھا کہ جس کی اب و تاب پر نگاہ نہیں ٹکتی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چندہ بائی اور نوری کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، جہاں سے اور وہ ان سے دور چلی گئی تھی جہاں سے واپس آنا ممکن نہیں۔ شمیم کو دیکھ کر ان کے دل میں نوری کی یاد تازہ ہو گئی، اور انہوں نے اسے شمیم کے نام سے پکارنا چھوڑ کر نوری کہنا شروع کر دیا۔ اس نئی نوری پر انہوں نے بہت محنت کی۔ وہ بہت بدسلیقہ اور گنوار لڑکی تھی۔ اس کے ہر انداز سے گنوار پن چھلکتا تھا، اور اس گنوار پن کو ختم کرنا آسان نہیں تھا، لیکن انہوں نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ جو عزم برسوں سے نوری کی پیدائش پر انہوں نے کیا تھا، وہ اسے ہر حال میں پورا کرنا چاہتی تھی۔ کتنی دعائیں مانگی تھی انہوں نے بیٹی کی پیدائش کے لیے، کسی بھی قیمت پر، اور اب ان کی خواہش تھی کہ اس نئی نوری کی تربیت مکمل ہوتے ہی لاہور کا رخ کریں، جہاں روپیہ پیسہ تھا، فلم انڈسٹری تھی، اور سب سے بڑھ کر وہاں ہوتے ہوئے بھی وہ خود سے کیا ہوا وعدہ پورا کر سکتی تھی۔ حیدر علی شاہ اور فوزیہ بیگم اپنی حویلی واپس پہنچے تو دونوں ہی چپ چاپ اور افسردہ تھے، کسی سوچ میں گم۔ کیا ہوا اماں جان؟ میں اتنا انتظار کر رہی تھی آپ لوگوں کا۔ زہرا بے تابی سے ان کی طرف بڑھی۔ انتظار؟ حیدر بابا نے صوفے پر بیٹھتے سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ ظاہر ہے وہ بھی اماں جان کے قریب ہی فلور کشن پر بیٹھ گئی۔ آپ لوگ دشمنوں کی حویلی گئے تھے، میری تو جان لٹکی ہوئی تھی، اور بھائی جان ابن بطوطہ بنے ہوئے تھے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، غالباً 1200 چکر تو لگائے ہیں انہوں نے۔ کسی نے آپ سے بدتمیزی تو نہیں کی بابا جان؟ اس نے پوچھا تھا۔ بھائی جب بھائی کے گھر جاتے ہیں تو محبت سے ملتے ہیں، بدتمیزی کا کیا مطلب؟ آپ کو اچھی طرح اپنے بھائیوں کا پتہ ہے، خواہ مخواہ ہمارے سامنے ان کی سائڈ لیتے رہتے ہیں۔ یہ آپ کے سگے بھائی اور پیر صاحب ہی ہیں نا، جن کے فرزند مجھے اغوا کرنا چاہتے تھے؟ زہرا نے تنک کر کہا۔ گڑیا تم بہت بولتی ہو، وہ زینی تمہارے ساتھ کی ہے، لیکن تمہاری طرح بدتمیز اور منہ پھٹ نہیں۔ اماں جان کے انداز میں ناگواری تھی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کہا، صرف حقیقت بتا رہی ہوں۔ اس نے منہ پھلا لیا۔ نہیں بیٹا، میں بھائیوں کی سائڈ نہیں لیتا۔ کل جو کچھ ہوا وہ صرف غلط فہمی کی وجہ سے ہوا، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں۔ تم بڑے بابا کی طرف سے اپنا دل میلا مت کرو۔ بابا جان، بھائیوں کے لیے آپ کی محبت، کیا وہ بھی غلط فہمی تھی جس کی وجہ سے برسوں دور رہے؟ اسے آپ کیا کہیں گے؟ صرف آپ کے بھائیوں کی وجہ سے ہم بہن بھائی آپ کی اور اماں جان کی محبت سے محروم رہے، جس پر ہمارا حق تھا، اس گھر سے دور رہے جس سے ہمارے بچپن کی کتنی یادیں وابستہ تھیں۔ زینی اس لیے نہیں بولتی کہ وہ جن سے محبت کرتی ہے ان کی باتوں پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیتی ہے، چاہے حقیقت جانتی ہو بھی۔ وہ حقیقت سے فرار کے راستے ڈھونڈتی ہے، لیکن میں اتنی احمق نہیں ہوں، میں حقیقت کا سامنا کرنا جانتی ہوں۔ لیکن آپ کو ان باتوں کی کیا خبر ہوگی؟ آپ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ لوگ اپنی اولاد کو جانتے ہیں، ان کی سوچ کو پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ 4-6 مہینے بعد تحفوں سے لدے بندے آنے اور ہفتہ بھر ساتھ رہنے سے آپ کو میرے اور زینی کے مزاج کا فرق یوں بھی نہیں پتہ چل سکتا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ بابا جان اپنے بھائیوں کی محبت کے قصیدے ان کے سامنے پڑھیں جو یہ باتیں نہ جانتے ہوں، کم از کم میرے سامنے تو ایسا مت کریں۔ گڑیا، عبداللہ پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، اس طرح بات بات پر ناراض نہیں ہوتے، بیٹھو یہاں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ میں اور بابا جان میں اتنا تحمل کیسے ہے۔ مجھے بہت غصہ آتا ہے ایسی باتوں پر، پتہ نہیں آپ کو کیوں نہیں آتا۔ وہ منہ پھلا کر عبداللہ کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ غصہ آتا ہے، لیکن یوں بات بات پر نہیں، اور ان باتوں پر تو بالکل نہیں آتا جو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیوں خفا ہو جاتی ہو۔ اس دنیا میں انسان کو بہت کچھ دینا پڑتا ہے، اچھا بھی اور برا بھی۔ ہمیں برداشت اور حوصلہ تو ہونا چاہیے نا، عبداللہ نے اسے سمجھایا تھا۔ آپ میں اور بابا جان میں ہی ہے، میں نے اتنا تحمل اور کسی میں نہیں دیکھا۔ وہ بولی تھی۔ گڑیا بیٹے،
مجھ میں بہت سی کمزوریاں ہیں اور اپنے بھائیوں سے محبت کرنا انہی میں سے ایک ہے۔ میری یہ کمزوری برداشت کر لیا کرو۔ وہ اچھے ہیں یا برے میرے سگے بھائی ہیں، بابا جان نے کہا۔ اچھا چھوڑیں بابا جان، یہ بتائیں کہ کس کس سے ملاقات ہوئی؟ عبداللہ نے موضوع بدل دیا۔ پیر صاحب تو اسپتال میں تھے، اس لیے ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ باقی تو تقریباً سبھی سے ہو گئی، انہوں نے بتایا۔ تو کیا خادم حسین کی کوئی اطلاع آئی ہے؟ ہاں شکر ہے اب وہ ہوش میں آ گیا۔ پھر وہی شکر ہے، بعض نہیں آئیں گے؟ زہرا منہ پھیر کر بڑبڑائی۔ اور تیمی کیسی تھی؟ وہ بیچاری کیسی ہوگی؟ اپنے بیٹے کو روتی ہے، لیکن ہم سے گلہ نہیں کرتی، اماں جان نے افسردگی سے کہا۔ گلہ تو تب ہوتا جب اس کی کوئی وجہ ہوتی، ہم نے کوئی ظلم کیا ہوتا ان پر۔ ہم نے کیا کیا ہے جس کا انہیں گلہ ہونے لگا؟ زہرا سے رہا نہ گیا۔ غم کی شدت میں انسان یہ سب باتیں کب سوچتا ہے، لیکن یاسمین بھابھی بہت اچھی ہیں، اماں جان نے کہا۔ اچھا یہ بتائیں، زہرا نے کنکھیوں سے عبداللہ کی طرف دیکھا، رشمہ سے بھی ملے؟ ہاں ہم دونوں ہی ملے تھے، اس کے تو آنسو ہی نہیں رک رہے تھے، اماں جان نے کہا۔ یہ تو بتائیں کہ وہ دیکھنے میں کیسی ہے؟ زہرا نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ ہو بہو اپنی ماں جیسی، اتنی خوبصورت کہ ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد انسان نظریں اٹھانا ہی بھول جائے، اماں جان بولی تھی۔ حیدر علی شاہ کی نگاہوں میں کچھ دیر پہلے کا منظر گھوم گیا، جب ریشمہ ان سے ملی تھی، اس کے سینے سے لگ کر روتی رہی تھی، ایک لفظ بھی نہیں کہا اس نے۔ فوزیہ بیگم نے ٹھیک کہا تھا، وہ ہو بہو زرینہ تھی، وہی رنگت، وہی نین نقش، ویسے ہی لمبے بال اور وہی قد کاٹ۔ برسوں گزر جانے کے باوجود بھی وہ زرینہ کو بھولے نہیں تھے، اس کی شبیہ اب بھی ان کی آنکھوں میں تھی، اسے دیکھ کر ان کے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی، وہ زرینہ کی بیٹی تھی، اس کی نشانی۔ کاش ریشمہ کی عبداللہ سے شادی ہو جائے، میں سمجھوں گا کہ میں نے زرینہ کی محبت کا قرض چکا دیا، انہوں نے سوچا تھا۔ لیکن اب ان کی محبت کا ادھار ایک ہی سمت میں نہیں بہہ رہا لیکن اب ان کی محبت کا دھارا ایک ہی سمت میں نہیں بہہ رہا تھا۔ اب وہ شوہر بھی تھے، باپ بھی تھے، گو ریشمہ انہیں اپنی اولاد کی طرح عزیز تھی، لیکن اپنی اولاد تھی نہیں۔ اب وہ جو قدم اٹھانا تھا بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا تھا، تاکہ ان کی اولاد کا مستقبل محفوظ ہو سکے۔ بابا جان آپ بتائیں، ریشمہ دیکھنے میں کیسی ہے؟ اماں تو جب تعریف کرنے پر آئیں تو زمین آسمان کے قلابے ملا دیتی ہیں، زہرا نے کہا تھا۔ اس معاملے میں تم اپنی اماں جان پر ہی اعتبار کر سکتی ہو، مجھے تو اس لیے بھی پیاری ہے کیونکہ میری بھتیجی ہے، مجھے تو تم، زینی اور ریشمہ دنیا کی سب سے پیاری، سب سے خوبصورت بچیاں لگتی۔ خیر رہنے دے بابا جان، میں اتنی خوبصورت نہیں ہوں یہ مجھے پتا ہے، عبداللہ ہنس کر شرارت سے بولا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم حقیقت کو فیس کر سکتی ہو۔ اماں کو ان کی باتیں اچھی نہیں لگی تھیں۔ کیا کمی ہے تم میں؟ بہت ناشکری ہو، ہر چیز دی ہے اللہ نے، ہاتھ پاؤں آنکھیں ناک کان، اور کیا چاہیے؟ چھوڑے اماں، خوبصورتی نہ دی تو کیا فائدہ ہوا؟ فضول باتیں کرتی ہو، اب کیا جا کر اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرو گی؟ اماں نے ڈپٹا تھا۔ اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں کہ ان کی باقی بیٹیوں کی بھی اپر سٹوری خالی ہے یا پھر باقی کچھ بہتر ہے؟ اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں کہ ان کے باقی بیٹوں کی بھی اپر سٹوری خالی ہے یا پھر باقی کچھ بہتر ہے؟ زہرا نے دریافت کیا۔ سبھی اچھے ہیں، چھوٹے دونوں جڑواں ہیں، ان کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون صفدر علی ہے اور کون نوازش۔ امداد سے چھوٹا مکرم علی ذرا جوشیلا ہے، لیکن خیر یہ عمر کا تقاضا ہے، مگر جو مجھے بہت اچھا لگا، بہت ہی پیارا بچہ، وہ ہے سبت حسن۔ سبت حسن؟ اس نام کے لوگ ہوتے ہیں اچھے؟ زہرا نے دلچسپی سے کہا۔ اس نام سے اسے سب یاد آ گیا تھا جس کے ساتھ گھنٹوں پڑھائی پر ڈسکشن ہوا کرتی تھی، اور اس دوران کتنا ڈرائی فروٹ اور کتنی اسٹرابریز کھائی جاتی تھی، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ اس کے گاؤں چلے جانے کے بعد بھی زینی کے خط سبت حسن کے ذکر سے ہی بھرے ہوتے تھے۔ وہ ہے تو بہت اچھا، لیکن ایک مسئلہ ہے، بابا جان نے پرخیال انداز میں کہا۔ کیسا مسئلہ؟ عبداللہ نے سوالی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ بھی وہیں پڑھ رہا ہے، گھوڑا گلی میں، کیمبرج کر رہا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ زینی کو کسی دوسرے اسکول میں ڈلوا دوں۔ کیا کہا بابا جان؟ وہ گھوڑا گلی میں پڑھا ہے؟ زہرا نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ ہاں، انہوں نے زہرا کی طرف بغور دیکھا۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا یوں چونکنا بے معنی نہیں، وہ منتظر ہے کہ زہرا خود ہی ان سے کچھ کہے گی، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ ہاں، اس کی آنکھوں میں الجھن تھی اور پریشانی بھی۔ چھوڑیں بابا جان، کب تک بھاگتے پھریں گے؟ جب تک ان مسئلوں کا ہم سامنا کرنا شروع نہیں کریں گے تب تک یہ خود حل بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ اسے فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں ہے، وہاں اسے کوئی جانتا نہیں، گھر میں حویلی کا کوئی ملازم نہیں، اسی لیے بھی اسے شناخت نہیں کیا جا سکتا۔ جو ایک گاڑی وہ استعمال کرتی ہے وہ یہاں کبھی نہیں آئی، اور پھر وہ وہاں آرام سے پڑھی ہے، آخری سال ہے اس کا، کہیں اور ایڈمیشن لینے سے اس کی پڑھائی متاثر ہو سکتی ہے۔ وہ بھی سینئر کیمبرج کر لے تو پھر اسے اور گڑیا کو اسٹڈیز کے لیے باہر بھجوا دیں، عبداللہ نے کہا۔ بابا جان، آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ وہ گھوڑا گلی میں ہی پڑھا ہے اور سینئر کیمبرج کر رہا ہے؟ زہرا نے بظاہر سرسری انداز میں پوچھا۔ ہاں، کیوں کوئی خاص بات ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں، اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں سونے جا رہی ہوں، مجھے نیند آ رہی۔ جب ماہ بانو ابا جی اور اماں کے ساتھ گاؤں پہنچی تو رات گہری ہو چکی تھی۔ گھر پہنچ کر اماں اور بڑی اماں نے اپنی
अलग नशिस्त जमा ली थी। मौलवी साहब मस्जिद में इबादत में मसरूफ थे। अब्बा जी आते ही थक कर सो गए। अम्मा उमा और महाबानो बिस्तर में घुस गई थी, लेकिन थकन के बावजूद नींद नहीं आ रही थी। अभी कल का क्या प्रोग्राम है? उमा ने पूछा था। सबसे पहले तो रेशमा की तरफ जाएंगे ताज़ियत करने। वो अहमक लड़की सबसे ज़्यादा वो अहमक लड़की सबसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। इतनी मोहब्बतें करते रहना हिमाकत ही तो है। अब्दुल्ला को बचाने की कोशिश में अपना भाई ही गवा बैठी और एक मौत की दहलीज से वापस आया है। ये हादसा उसे तोड़कर रख गया होगा। रेशमा से मिलने के बाद अब्दुल्ला की तरफ जाएंगे। वहाँ दूसरे फ्रेंड्स भी होंगे। ये ठीक है कि रेशमा तुम्हारी कज़न है और उसके भाई की डेथ हुई है, लेकिन मैं शुक्र कर रही हूँ कि अब्दुल्ला ठीक है। अखबार में तो सिर्फ इतना लिखा कि ज़ख्मी हुआ है। मैं परेशान ही हो गई थी। यहाँ आकर पता चला कि बहुत ज़्यादा ज़ख्मी नहीं हुआ। उमा प्लीज़ माइंड ना करना, एक बात कहनी है तुमसे। कहो। कल हवेली जाते चादर ले लेना। उमा हंस पड़ी। इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है? जैसा देश वैसा भेस। कोई और हुक्म? हुक्म नहीं पागल। मैं तो इसलिए कह रही क्योंकि नूर बानो प्लीज नो बानो प्लीज। अम्मा उसकी बात काट कर बोली, मेरे सामने सफाइयाँ पेश करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। माँ बानो हंस पड़ी थी। ठीक है, और मेरा ख्याल है कि अब सोना चाहिए। गांव में पता नहीं सुबह इतनी जल्दी क्यों हो जाती है। देखना अम्मा जान मुर्ग की पहली बांग के साथ ना सिर्फ खुद जाग जाएंगी बल्कि हमें भी झंझोड़ने लगेंगी। जैनी का दिल किसी चीज़ में भी नहीं लग रहा था। उसकी समझ में ना आ रहा था कि इतने अचानक बगैर बताए सब अपने गांव क्यों चला गया, और चला ही गया था तो उसने फ़ोन क्यों नहीं किया था। ये तो मुमकिन ही नहीं था कि जिस दिन वो उससे मुलाकात ना कर सके उस दिन फ़ोन करके बातचीत भी ना करे। वो तो गाँव से भी इतनी लंबी लंबी कॉल्स किया करता था। हिसाब के सवाल करते हुए भी उसका जहन सब में उलझा हुआ था। काम खाक होना था। उसने बॉल पॉइंट रजिस्टर पर पढ़ा, ऊँची आवाज़ में लगा हुआ टैग बंद किया और फिर दीदी के पास किचन में पहुँच गई थी। ये कैसे मुमकिन है दीदी कि वो मुझे फ़ोन तक ना करे? उसने अंदर आते ही उलझन और गुस्से की मिली जुली कैफियत में कहा। दीदी जो रशियन सलाद के लिए सेब काट रही थी उसकी तरफ देखा। हो सकता है वो मसरूफ़ हो। वो दोबारा सेबों की तरफ मुतवज्जा हो गई। नहीं दीदी, बात मसरूफ़ियत की नहीं, कुछ और है। उसे कितनी ही मसरूफ़ियत क्यों ना हो, वो मेरे लिए वक्त ज़रूर निकालेगा। वो वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। भई इसमें अब मैं क्या कह सकती हूँ? उसे क्या प्रॉब्लम? हाय दीदी, यू आर राइट। उसे यकीनन कोई प्रॉब्लम होगी, वरना ये कैसे मुमकिन कि वो मुझसे मिले बगैर और बताए बगैर गाँव चला जाए और फ़ोन तक ना करे। लेकिन अगर उसे कोई प्रॉब्लम थी तब भी तो उसे मुझसे शेयर करना चाहिए था। देखो जैनी, दीदी ने सेबों की डिश पर एक घिसकाई थी और उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। बज़ाहिर तो सब बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन तुम उसके मुतालिक क्या जानती हो? कुछ भी नहीं। उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसके घर वाले, उसका गांव, तुम्हें कुछ भी तो मालूम नहीं उसके बारे में। और फिर ये दुनिया बहुत पेंटेड है। लोगों के चेहरों पर बहुत से नकाब होते हैं। तुम खुद अच्छी अच्छी हो इसीलिए समझती हो कि सभी अच्छे हैं, ज़रूरी लेकिन हकीकत यह है कि ज़रूरी नहीं कि सभी अच्छे हों। आप ये सबके लिए कह रही हैं दीदी? आई डोंट बिलीव इट। आप जानती हैं ना कि वो कितना अच्छा है, फिर भी ऐसा कह रही हैं। क्या किसी शख्स को जानने और परखने के लिए 1 साल कम अरसा होता है? और फिर दीदी वो भी तो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। तो क्या इसका मतलब है कि मैं भी पेंटेड हूँ? वो मुझे सब कुछ बता देता अपने बारे में अगर मैंने पूछा होता, लेकिन मैंने उससे उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में क्या पूछना था? मेरे पास अपने बारे में उसे बताने के लिए कुछ था ही नहीं। अम्मा और बाबा जान ने हमारे मोड़ सी रखे हैं। मुझे ये उम्मीद नहीं कि आप सब पर शक करेंगी। तुम अभी बच्ची हो ज़ैनी, तुमने दुनिया नहीं देखी। मैं तो ये भी चाहती थी कि तुम अपने अम्मा और बाबा जान को सब हसन के मुतालिक बता दो, लेकिन तुमने नहीं बताया। तो क्या मैं उनसे कुछ छुपा रही थी? नहीं बताया तो उसकी वजह ये तो नहीं थी कि मैं उन्हें बताना नहीं चाहती या उनसे कुछ छुपा रही थी। आप जानती हैं ना ऐसा नहीं था। मैं तो ये चाहती थी कि ग़ैबाना तारुफ करवाने के बजाय उन्हें सबसे मिलवा दूँ। जब उन्होंने पूछा कि मेरी इतनी अच्छी तस्वीर किसने खींची है, तब भी मैंने उनसे कहा कि मैं बताने के बजाय उन्हें उस शख्स से मिलवाऊंगी। और जो बिला नागा तुमसे मिलने आया करता था, जब उसे मालूम हुआ कि तुम्हारे अम्मा या बाबा आए हैं तो फिर उस दिन वो कभी तुमसे मिलने नहीं आया। कोई ना कोई बहाना बना दिया। आप तो दीदी मुसलसल उस पर शक किए जा रही हैं। मैं उसके लिए परेशान हूँ और आपको उसकी कोई परवाह ही नहीं। जैनी की आवाज़ भरा गई थी। अब प्लीज़ रोना मत जैनी। बात बात पर हंसती हो और बात बात पर रोती हो। ठीक है, मैं उस पर शक नहीं कर रही। तुम उसके घर फ़ोन करके मुलाजिम से पता करो कि वो अब कब आएगा। सुबह से 70 मरतबा फ़ोन कर चुकी हूँ इस कमबख्त को। कुछ नहीं पता कि कब आएगा। उसने दीदी के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और उम्मीद भरे लहजे में बोली, दीदी मैं उसके घर जाकर खुद पता कराऊँ प्लीज़। दीदी तजुब में पड़ गई। प्लीज़ दीदी। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। पहले तुम ये आंसू पूछो, फिर बताओ कि तुम
कभी नहीं गई। उसे ढूंढो कि कैसे उसका घर। उसने जल्दी जल्दी आंसू साफ किए और बोली, वो मुझे पता है। उसने 2 मरतबा दूर से अपना घर दिखाया था। अंदर तो मैं नहीं गई और उसने अंदर चलने को कहा भी नहीं। उसे पता था कि अंदर मैं जाऊंगी नहीं, शायद इसलिए। लेकिन दीदी, घर का मुझे अच्छी तरह पता है। दीदी सोच में पड़ गई। प्लीज दीदी, अब क्या होगा? आप जानती नहीं। आप मानती क्यों नहीं? अच्छा चलो, उन्होंने हथियार डाल दिए, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। थैंक यू दीदी। वो चलकर खड़ी होगी। घर से निकलने से कबल वो मुलाजमा को 20 मरतबा हिदायत दे चुकी थी। देखो, अगर सब हसन साहब का फोन आए तो कहना कि मैं बहुत परेशान थी, थोड़ी देर बाद जरूर रिंग करें, और खुद नहीं कर सकते तो फिर मुझे नंबर दे दें, मैं खुद बात कर लूंगी। तुम समझ रही हो ना, मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। जी जी, मैं समझ रही हूँ। गाड़ी में बैठकर उसके घर जाते हुए दीदी सोच रही थी कि जैनी को हर किस्म की सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार करना चाहिए। जैनी, मेरी एक बात गौर से सुनो। जी दीदी। मेरी बात सुनकर रोने ना लग जाना। मैं नहीं चाहती कि तुम हर्ट हो। देखो जैनी, ये भी मुमकिन है कि सब घर पर हो और जानबूझकर तुम्हें अवॉइड कर रहा हो। जैनी का चेहरा फीका पड़ गया। दीदी आप। कुछ कहते कहते उसने बात अधूरी छोड़ दी और मुंह फेरकर खिड़की से बाहर देखने लगी। सब हसन के घर पहुंचकर उसने बेताबी से उंगली कॉल बेल पर रख दी थी। जवाब में उसके नौकर करम इलाही ने दरवाजा खोला। सब हसन साहब हैं? उसने छूटते ही पूछा। नहीं बीवी, वो तो गांव गए हैं, करम इलाही ने बताया था। जैनी ने बेबसी से गिरदो पेश का जायजा लिया, फिर कद्दे सख्ती से करम इलाही से मुखातिब हुई। आगे से हटो। क्या मतलब जी? वो कुछ नहीं समझा। मैं कह रही हूँ कि आगे से हटो, सुनते नहीं? दीदी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। बस जैनी, वापस चलो। वो घर पर नहीं है। मैं ऐसे वापस नहीं जाऊंगी दीदी। उसने हाथ छुड़ाया और फिर करम इलाही को एक तरफ हटाते अंदर दाखिल हो गई। दाहिनी तरफ ड्राइंग रूम था, जो बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। जैनी वहां झांक कर आगे बढ़ गई। क्या कर रही हो जैनी? दीदी तेजी से उसके पीछे लपकी और मध्यम आवाज में कदरे सख्ती से कहा था। प्लीज दीदी, मुझे मत रोकें, क्योंकि मैं रुकूंगी नहीं। मजबूरन दीदी ने भी उसके साथ कदम बढ़ा दिए। स्टडी भी खाली थी। वो अंदर दाखिल हो गई। सबकी तमाम कॉपियां और किताबें तरतीब से पड़ी हुई थी। उसने आगे बढ़कर एक रजिस्टर उठा लिया और सफ़े पलटने लगी। जगह जगह जैनी का नाम लिखा था। पलटते पलटते वो सफ़े पर पहुंची जिससे आगे सब सफ़ात खाली थे। बर्फ की पेशानी पर इस दिन की तारीख थी जिस दिन वो आखिरी मरतबा मिले थे। रजिस्टर छोड़कर उसकी बाकी किताबों का जायजा रजिस्टर छोड़कर वो उसकी बाकी किताबों का जायजा लेना शुरू हो चुकी थी। हर किताब पर भी जगह जगह इसका नाम लिखा था। किताबें वापस रखकर वो स्टडी से भी निकल आए। दीदी और करम इलाही भी उसके साथ साथ थे। ख्वाबगाह सिर्फ एक थी। दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते वो ठिठक कर रुक गई थी। ख्वाबगाह इंटीरियर डेकोरेशन का शाहकार थी। दबीज कालीन, कीमती फर्नीचर और सजावट का खूबसूरत अंदाज, ये सब किसी को भी मबहूत कर देने के लिए काफ़ी था। लेकिन वो रुकी थी तो इसलिए नहीं कि बेड के सिरहाने वाली दीवार पर अपनी लाइफ साइज तस्वीर देखकर, वही तस्वीर जो इन दोनों की मुलाकात का बायस बनी थी। तस्वीर के नीचे दाएं कोने में सबने लिखा था, विद लव। वो दरवाजे की चौखट के साथ लगकर खड़ी हो गई। तुम्हें ये तो पता होगा कि वो क्यों गए? उसने बेबसी के साथ करम इलाही से पूछा। बेबी, आप फोन भी करती रहीं, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं, मैं क्या बताऊं? वो नजरें झुकाकर बोला। झूठ मत बोलो, तुम्हें पता है, मुलाजमों को सब पता होता है। वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। उसकी समझ में ना आ रहा था कि किस तरह उसे सब सच उगलवाए। होंठ काटते उसने उमड़ आने वाले आंसुओं को पीछे धकेलने की कोशिश की। मुलाजिम ने एक नज़र उसे देखा, फिर नजरें झुका ली। करीबन हफ्ता भर पहले की बात है। वो खिलाफ मामूल जल्दी घर आ गए थे और वापसी पर बहुत बुझे बुझे से थे। मुझे कह दिया कि फ़ोन आए तो कहकर टाल दूं कि शाह साहब रावलपिंडी गए। फिर बाद में वो गांव चले गए और अब तक आए नहीं। लेकिन क्यों? जैनी की समझ में ना आया था। ये नहीं बताया उन्होंने। और ये बताया कि कब वापस आएंगे। अब तो शायद कुछ दिन लग जाएं। दरअसल अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, अभी जुमेरात को तो उनके बड़े भाई फौत हो गए। क्या? कैसे? ओ गॉड! मुलाजिम खामोश रहा। तुम्हारे पास उनका फ़ोन नंबर तो होगा? ये तो मुमकिन नहीं है ना कि ना हो। जैनी ने कहा। वो शायद पसंद ना करें कि उनकी इजाज़त के बगैर मैंने उनका नंबर दे दिया। उसके लहजे में तज़ब्ज़ुब। वो कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें, यकीन करो, मैं ज़िम्मा लेती हूँ। जैनी ने जल्दी से कहा। आप ड्राइंग रूम में बैठें, मैं लाता हूँ। वो बोला। नहीं, मैं जल्दी में हूँ। करम इलाही टेलीफोन इंडेक्स उठा लाया और एक सफ़ा खोलकर उससे ऊपर लिखे नंबर की तरफ इशारा किया। ये नंबर है। जैनी ने जल्दी जल्दी नंबर ज़हन नशीन कर लिया था। थैंक यू। वो वापसी के लिए पलटी थी। बेबी, आप चाय तो पीती जाएं, करम इलाही ने कहा था। नहीं बहुत शुक्रिया, फिर कभी सही। गाड़ी में बैठकर वो बेहद मुतमईन हो गई, लेकिन सबके भाई की वफात का सुनकर उसे बहुत दुख हुआ था। देख लिया दीदी, आप ख्वाह उस पर शक कर रही थी। उस दिन भी यकीनन उसे कहीं से इत्तला मिली होगी कि शायद उसके भाई बीमार हों, इसीलिए तो वो यूं चला गया और फ़ोन भी नहीं किया उसने। ऐसी सूरत हाल में कैसे फ़ोन कर सकता था वो? उफ दीदी, मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है उसके भाई की डेथ का सुनकर। दीदी के जहन से भी बोझ उतर गया था। पता नहीं उसने कैसे बर्दाश्त किया होगा अपने भाई की डेथ को। कितना डिप्रेस होगा वो।
हाँ, लेकिन जो चले जाते हैं उनके लिए सब्र करने के अलावा चारा भी क्या रह जाता है। उन्होंने उसे तसल्ली दी थी। घर आकर वो परेशानी में मुब्तला हो गई कि सबसे इज़हार ताज़ियत कैसे करें। मैं क्या कहूँगी उसे। जब मैं डिप्रेस होती थी तो वो उसे इतना सहारा देता था मुझे। हालांकि मेरे डिप्रेशन की वजह तो ये होती कि अम्मा और बाबा जान वक्ती तौर पर मुझसे दूर हो जाते हैं। मैं उसे कैसे उस बात पर तसल्ली दूँ कि उसका भाई उसे हमेशा के लिए छोड़ गया है। अब इस मौका पर उसे तसल्ली देना तुम्हारा फ़र्ज़ है। दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक और हल्ले गुल्ले का नाम नहीं होता। उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो गम के वक्त होती है, और जो लफ्ज़ तुम्हारे दिल से निकलेंगे ना ज़ैनी, वही सबसे खूबसूरत और मौजू होंगे। दीदी ने हौले से उसका हाथ थपथपाया था। थैंक यू दीदी, उसने ममनूनियत से कहा और फ़ोन की तरफ बढ़ी। दीदी उठकर किचन में चली गई। जहन में नंबर दोहराते उसे ख्याल आया कि कोड नंबर तो सबके गांव का भी वही था जो उनके गांव का था। लेकिन इस वक्त इस बात पर ज़्यादा गौर करने की फुर्सत कब थी। नंबर डायल करने के बाद घंटी बजने लगी तो वो सीधी होकर बैठ गई। दूसरी तरफ से रिसीवर उठाकर किसी ने बारो आवाज़ में हेलो कहा। जैनी तजस्सुफ में पड़ गई। हेलो, एक मरतबा फिर कहा गया। हेलो जी, मुझे सबसे बात करनी है, उसने जल्दी से कहा। सब हसन से बात करनी है। आप कौन बोल रही हैं? अंदाज हुक्मिया था। जी, मैं जैनब बोल रही हूँ, मरी से। ज़ैनब, एक मर्तबा फिर दोहराया गया। अच्छा होल्ड करें, हम पता करवाते हैं। रिसीवर थामे उसे खासी देर हो चुकी थी। दूसरी सिम से आने वाली मिली जुली आवाज़ों से अंदाज़ा होता कि जिस जगह टेलीफोन रखा है वहाँ खासी रौनक और चहल पहल थी। जिस शख्स ने फ़ोन रिसीव किया था वो अब भी वहाँ के लोगों से वैसे ही हुक्मिया लहजे में गुफ्तगू कर रहा था। लोग किसी का जिक्र कर रहे थे जो ज़ख्मी था और अस्पताल में एडमिट था, लेकिन बहुत सी मिली जुली आवाज़ों की वजह से कोई वाज़ेह बात सुनाई न दे रही थी। दूसरी जानिब से ज़ैनी ने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि इससे मुखातिब होने वाले शख्स को उसने सब हसन कहकर ग़ालिबन उसे ये बावर करवाने की कोशिश की थी कि उसे बेतकल्लुफ़ी अच्छी नहीं लगी। बहुत से घर ऐसे भी होते हैं ना कि जहाँ ये पसंद नहीं किया जाता कि लड़कियाँ और लड़के आपस में घुले मिले। हो सकता है कि सबकी फैमिली भी इतनी लिबरल ना हो, उसने सोचा था। फ़ोन का रिसीवर उठाए जाने की आवाज़ पर वो चौंकी थी। हेलो, इस मर्तबा दूसरी जानिब सब थी था। हेलो सब, मैं ज़ैनी बोल रही हूँ, उसने बेताबी से कहा। इस वक्त मैं मसरूफ़ हूँ, बाद में खुद फ़ोन करूँगा, खुदा हाफिज़, उसने कहा। ज़ैनी के लिए उसका ये लहजा बहुत अजनबी और अंदाज़ बहुत गैर मुतवक्का था। सुनो सब, उसने जल्दी से कहा। कब करोगे फ़ोन, ये तो बता दो। दूसरी तरफ खामोशी थी। तुम सुन रहे हो ना? बाकी के जाने के लिए इंतज़ार करें इसके अगले एपिसोड का। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।